پڑھتے پڑھتے جیسے ہی آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک چاندی کا پہاڑ موجود ہے. کاہے کا؟ چاندی کا پہاڑ. آپ نے دیکھا چاندی کا پہاڑ موجود ہے, بہت خوبصورت ہے. اسی میں گھس گیا. جیسے ہی اس پہاڑ میں گھسے, اس پہاڑ میں آپ کو اپنے اندر سمایا. سمانے کے بعد جیسے ہی اندر بڑھے آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے چلے, چھوٹے چھوٹے بچے. پوچھا بچوں آپ کہاں سے؟ کہنے لگے کہ دنیا پر جب کوئی نابالغ بچے کا انتقال ہوتا ہے تو وہ نابالغ بچے کس جگہ موجود ہوتے ہیں, پھر وہ انتظار کرتے ہیں کہ جب ان کے والدین کا انتقال ہوگا تب وہ اپنے والدین سے ملاقات کریں گے. حضرت مالک بن دینار آگے بڑھے, بڑھنے کے بعد آپ نے یہ سونے کا جھولا ہے بہت خوبصورت, اس میں ایک بچی سو رہی ہے. جیسے ہی آگے بڑھے جھولے کے پاس بچی نے دیکھا یہ میرے باپ مالک بن دینار ہے جو شراب پیا کرتے تھے. آپ نے دیکھا اپنی بچی کو, بچی نے دیکھا بچی گود میں آ گئی. آپ کی گود میں آئی, آپ نے گود میں لے لیا. کہنے لگی بیٹی یہ کیا ہے؟ کہنے لگی اے میرے ابا جان میرا کوئی انتقال ہو چکا ہے. یہ تو وہ جگہ ہے جہاں بچے نابالغ کا انتقال ہونے کے بعد آتے ہیں. آپ یہاں آئیں گے مجھے ملیں گے. کہنے لگے اچھا پھر کیا بات ہے؟ کہنے لگی ابا جان آپ توبہ کر لیجئے گا, ابا جان آپ توبہ کر لیجئے گا, آپ توبہ کر لیجئے گا. یہ اقدام نہیں کریں گے, آپ توبہ کر لیجئے گا. جیسے ہی بچے کو چھوڑا خواب سے بیدار ہوئے. خواب سے بیدار ہونے کے بعد میں جیسے ہی بیدار ہوئے آپ نے دیکھا آپ کو بڑا افسوس ہوا. آپ نے شب قدر کی رات جو آج یہ رات چل رہی ہے اسی رات میں آپ نے اللہ سے توبہ کی. اے پروردگار عالم میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں, تم میرے گناہ کو معاف فرما دے. تاریخ میں آیا ہے کہ حضرت مالک بن دینار کو اللہ نے معاف ہی نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو ایسا جان بنا دیا, ایسا ولی بنا دیا کہ اگر کسی سے یہ دعا کرتے دیتے تو فوراً اللہ قبول ہو جاتا. یہ ہے حضرت بشر حافی. سمجھ رہے ان کو ایسا نہیں کہ پیدائشی ہی ولی بنے. ولایت کی کوئی منزل متعین نہیں. کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت دے سکتا ہے, لیکن ولی بننے کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے. اور جب اللہ کسی کو ولی بنائے گا تو پہلے عالم بنا دے گا. اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھتے کہ پیر کے لیے سب سے پہلا شرط ہے عالم ہونا. اگر عالم نہیں ہے تو وہ پیر کے قابل نہیں. جب عالم ہی نہیں ہوگا تو اسے پیر کے شرائط کیا معلوم ہوں گے. تو پہلے عالم ہونا. اور جب اللہ کسی کو ولایت کے منصب سے نوازتا ہے تو اللہ اس کو پہلے ہی مقابل دیتا ہے, کیونکہ یہ تو کرم ہے. سمجھ رہے؟ دیکھیں کیسے آپ اپنی ماں کی دعا سے کیسے بنے گے. نبی کی آدھی امت حضرت اویس کرنی کی دعا سے بخش جائے گی. تو آپ لوگ دعا کرنا کہ پروردگار اس آدھی امت میں آپ کو شامل کر لیں. آج اس رات میں دعا کرنا اے پروردگار تو ہمیں اس آدھی امت میں شامل کر لینا. اور ہمیشہ دعا مانگا کرو. میں آپ کو بتاؤں کہ ماں کی دعا سے جب انسان بننے لگ جاتا ہے تو ہم ماں کی خدمت کیوں نہیں کرتے؟ ماں کا حکم نہیں مانتے. کیا اعلیٰ حضرت سے بڑے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کو دیکھو, ماں کا حکم کتنا سنا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت کو بھی چھوڑو,
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو لے لو، جس کی اتباع خود اعلیٰ حضرت نے کرتے تھے، جس کی اتباع بڑے سے بڑے ولی کرا کرتے تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو ہے جس کی اتباع ہم لوگ کرتے ہیں جو طریقے نماز ادا کرتے ہیں. کیونکہ مسلک میں 4 امام ہیں، حضرت امام اعظم، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام حنبل. حضرت امام اعظم سنیوں کے سب سے بڑے امام. حضرت امام اعظم آپ سب سے بڑے عالم دین. آپ کی ماں نے کہا اے بیٹا سواری لیا فلاں جگہ پر بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، ان سے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے. اب امام اعظم سے بڑا کوئی مفتی تھا؟ کوئی نہیں. امام اعظم سے بڑا مفتی نہ اس وقت کوئی موجود. امام اعظم ابو حنیفہ. کوئی کہے گا کون ہے تو سنی حنفی. کیا بتاؤ گے؟ سنی حنفی. حنفی یعنی حضرت امام اعظم کی اتباع کرنے والا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہا اپنی سواری نکالو فلاں جگہ بڑے مفتی صاحب ہیں، شہر میں سب سے بڑے مفتی ہیں، ان سے مسئلہ معلوم کرنا ہے. اب امام اعظم چاہتے تو کہتے تھے اے میری ماں تمہارے بیٹے سے بڑا مفتی کوئی بھی نہیں. کیا آپ نے کہا؟ نہیں کہا. آپ نے سواری نکالی، آپ ماں کو بیٹھانے کے بعد آپ چل چلے. جیسے ہی مفتی صاحب کے پاس پہنچتے ہیں، مفتی صاحب نے دیکھا ارے دیکھو امام اعظم تشریف لا رہے ہیں. مفتی صاحب اپنی دلچنا سے کھڑے ہو گئے ہیں، استقبال کرنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت امام اعظم کہتے ہیں اے مفتی صاحب آپ استقبال بعد میں کرنا، پہلے ماما مسئلہ ہے. میرا استقبال بعد میں کرنا، پہلے میری ماں کا مسئلہ حل کر دیجئے. مفتی صاحب نے کہا اے امام اعظم آپ کی ماں نے جب مسئلہ پوچھا تو آپ میرے پاس آئے. آپ سے بڑا یہاں کوئی مفتی موجود نہیں ہے، تو آپ نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ کہتا اے میری ماں تمہارا بیٹے سے بڑا یہاں کوئی مفتی نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو دل نہ توڑ. امام اعظم نے ایسا جملہ نہیں کہا کہ ماں کا دل ٹوٹ جائے. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ماں کا دل تو بہت دور کی بات ہے، ماں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. آج یہ شب قدر کی رات ہے، اتنی مبارک رات. مغرب کی نماز کے بعد ہم لوگوں نے ابابیل کی نماز ادا کی 6 رکعت. مغرب کی نماز کے بعد جو نفل پڑھتے ہیں وہ ابابیل کی نماز ہوتی ہے. اشراق کی نماز بھی ہوتی ہے. سمجھ رہے تو یہ بہت لمبی ہے. تو ابابیل کی نماز کا جو حکم ہے وہ تو کم سے کم آدمی پڑھ ہی لیتا ہے. لیکن عشاء کے بعد جب آپ پوری رات جاگیں تو عشاء کے بعد جاگ کر کے جس کی قضاء عمری ہے وہ قضاء عمری پڑھے نفل نہ پڑھے. کیونکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جس کی قضاء عمری باقی ہے اس کے نفل کو اللہ قبول نہیں کرتا. آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ انہیں قضاء عمری کو پہلے پورا کرنا، اس کے بعد میں نماز نفل کرنا. کیونکہ جو قضاء عمری ہے وہ فرض ہے. اس کا جواب دینا پڑے گا. سوال ہوگا نمازیں پڑھی نہیں. آج یہ چلنے والی رات ہے، کون مسجدوں میں عبادت کرتا ہے؟ کچھ ہی لوگ ہوگے. آپ دیکھیں لوگوں نے بھی گاڑیاں نکالنا شروع کی اور چل دیے. کوئی کہیں کوئی کہیں، کوئی کہیں کھڑا ہوگا کوئی کہیں کھڑا ہوگا. تب تک ہاتھ ہوں گے. صبح کو کہیں گے کہ ہم نے بھی رات جاگ لی. اس کو رات کو جاگنا نہیں کہتے ہیں بلکہ رات کو جاگنا اس کو نام ہے جو مسجد میں جا کر کے نماز نفل بھی پڑھے، جس کی قضاء عمری
علمی باقی ہو وہ خزائن علمی کو ادا کرے، اور جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہو وہاں ذکر کو سنے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جو ہے وہ بھی عبادت ہے۔ کیونکہ نعت پڑھنا حضرت حسان کی سنت، نعت سننا یہ نبی کی سنت، سن کر کے سبحان اللہ کہنا یہ نبی کی سنت، الحمدللہ کہنا یہ نبی کی سنت، والحمدللہ کہنا یہ نبی کی سنت۔ تو یہ رات کو اگر جگہ جائے تو اس طریقے سے جگہ جائے، یا کہیں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے وہاں سنیں، یا مسجد میں رات کو بتائیں، قرآن کی تلاوت کریں، نماز نفل پڑھیں، جس کی قضائے عمری باقی ہو وہ قضائے عمری کو ادا کرے۔ اچھا قضائے عمری کی نیت جو ہوتی ہے وہ جیسے مثال کے طور پر کوئی قضائے عمری پڑھ رہا ہے تو اس کے بعد صلاۃ و سلام، قضائے عمری جو لوگ پڑھتے ہیں تو وہ ایک نیم یہ بنائے کہ جیسے ہماری ایک سال کی قضائے عمری چھوٹی، اب ہمیں ایک مہینے کی ادا کرنا، پھر کہہ رہے ہیں 11 مہینے کی، ایک مہینے کی یا 2 مہینے کی، ٹارگیٹ بنا کر چلے ایک مہینہ یا 2 مہینے۔ اب پہلے تو فجر کی پڑھ لیں، اس کے بعد ظہر کی پڑھ لیں، اس کے بعد عصر کی ادا کریں، پھر مغرب کی ادا کریں، عشاء کی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، اس میں صرف فرض پڑے جائیں گے، اور عشاء کی جب ادا کرے گا تو وتر بھی پڑے جائیں گے کیونکہ وہ واجب ہوا کرتے ہیں۔ اچھا چاہے اس طریقے سے ادا کر لے چاہے پورے دل کی ادا کر لے، لیکن نیت اس طریقے سے باندھا کرے، نیت یہ میں نے 2 رکعت نماز فرض وقت فجر قضائے عمری جو سب سے پہلے میرے ذمے میں واسطے اللہ، یہ افضل ہے۔ اگر نہیں کہو گے تو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کرنا، اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ نماز پڑھنے آیا ہے اور کون سی نماز پڑھ رہا ہے، دل میں ارادہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فتاوی رضویہ میں، مفتی اعظم لکھتے ہیں فتاوی مصطفیہ میں، تاج الشریعہ لکھتے ہیں فتاوی تاج الشریعہ میں، مفتی امجد علی خان صاحب لکھتے ہیں فتاوی امجدیہ میں، مفتی سید کریم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں کہ جو شخص قضائے عمری پڑھنا شروع کر دیتا ہے، میں نے بہت سارے حوالے دیے، جو شخص قضائے عمری شروع کر دیتا ہے پڑھنا، اس دوران جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام نمازوں کو قبول کر لیتا ہے، تمام نمازوں کو قبول کر لیتا ہے، جو اس کی چھوٹ گئی وہ بھی، جو پڑھ رہا ہے وہ بھی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے آپ 10 منٹ مسجد میں پہلے جایا کریں اور قضائے عمری بھی پڑھ لیا کریں۔ اگر یہ معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی قضائے عمری بھی پوری ہو جائے گی۔ اگر اس دوران میں انتقال ہو گیا تو اللہ آپ کی تمام نمازوں کو پورا کر دے گا، جتنی بھی قضائے عمری چھوٹی اللہ ان کو بھی پورا کر دے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب رات کو جاگے، یہ شب قدر کی رات ہے تو اس کو جاگے تو عبادت میں ہی رات کو گزارے۔ اب یہاں سے جائیں تو مسجدوں میں جائیں، نمازیں ادا کریں، یا کہیں اور جلسہ ہوتا ہو اور وہاں جانے کا ارادہ تو وہاں جا سکتے ہیں، کیونکہ نبی کا ذکر سننا یہ بھی عبادت ہے، نبی کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ یہ سمجھ لیں حضرات، میرے کہنے میں یا سننے میں کوئی غلطی ہوگی تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔